ہم بستری کے دوران کون سے 7 کام حرام ہیں؟ ہم بستری کے دوران اگر کوئی 7 کام کرے گا اس کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، اور عورت کو ہم بستری کی طلب کتنے دن بعد ہوتی ہے، اور ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ 7 کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم ناظرین، ہم بستری کو اسلام میں پاکیزہ اور محبت کے بندھن کو مضبوط کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے قربت اختیار کریں اور حیا و شائستگی کا مظاہرہ کریں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کثرت کرنے کی نیت کے ساتھ ہم بستری کرے، نہ خود پورا برہنہ ہو اور نہ عورت کو مکمل برہنہ کرے، کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یہ 7 کام ہم بستری کے دوران حرام ہیں۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کریں اور اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائیں۔ محترم ناظرین، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے جس کا ہمیں پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بستری کس طرح کی جائے اور ہم بستری کا اسلام میں طریقہ کار کیا ہے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو پاکیزگی اور محبت کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری کے دوران کچھ اعمال حرام قرار دیے گئے ہیں تاکہ تعلقات حدود شرع کے مطابق رہیں۔ یہ 7 کام ہیں جو ہم بستری میں حرام ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری کے دوران بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی کرنا، بیوی کی رضامندی کے بغیر زبردستی تعلق قائم کرنا غیر اخلاقی اور ناجائز ہے۔ نمبر 2، جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم ناظرین، شوہر جب بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ما سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری، نفاس وغیرہ ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ نمبر 3، جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے تو اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی اس نے شریعت کا انکار کیا ہے، جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں کہ
کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ نمبر 4، دوسروں کے سامنے ہم بستری کے بارے میں گفتگو یا اس کا ذکر کرنا۔ ازدواجی تعلقات ایک رازدارانہ معاملہ ہے، ان کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، عورت کے پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 6، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں عبادت اور دیگر افراد کی موجودگی کا امکان ہو۔ عورت کا دل کتنے دنوں بعد ہم بستری کرنے کو کرتا ہے؟ آج اسی بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے محترم ناظرین، عورت میں کتنے دنوں میں قربت پیدا ہوتی ہے؟ کتنے دنوں بعد اس کا دل قربت کی طرف راغب ہوتا ہے؟ اور مرد کا دل کتنے دنوں میں طلب محسوس کرتا ہے؟ اس بات کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ نئے جوڑے جو زیادہ سے زیادہ قربت کرتے ہیں، اب ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن ہر رات میں ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ اب عورت ہے، اس کے ایک مہینے میں 4 سے 5 دن پیریڈ نکل آتے ہیں، باقی بچتے ہیں 24-25 دن۔ اس میں اس کے جسم کو تیار ہونا ہوتا ہے۔ دوسرے مہینے کے لیے اس میں حیضہ 15 دنوں میں ایک ہی بار بچہ دانی میں آتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی قربت وہ مہینے میں ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار ہوتا ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر تولیدی جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مرد کے اندر ہر 3 یا 4 دنوں میں قربت تیار ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ہم بستری کریں۔ شروع میں یہ عام سی بات ہوتی ہے کہ جب تک خواتین کو حاملہ نہ ہو جائے اس کام کو فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ زیادہ ہم بستری کرنا صحت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ عورت میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں 5 دن میں خون کی ولید صاف ہو جائے گی۔ مرد کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر قربت ہوتی ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرد کی صحت پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، مگر عورت کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریبی مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں کہ دلی طور پر راضی ہو اور آپ کے ساتھ ان لمحوں کو تسکین حاصل کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ شوہر باہر سے تھکا ہوا آتا ہے اور ذہن کو فریش کرنے کے لیے وہ قربت کرتا ہے۔ دوسری بات، بیوی بھی تھکی ہاری ہوتی ہے لیکن شوہر کے لیے حاضر رہتی ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کو قابو رکھنے کا صرف یہی طریقہ ہے، نہ ہو کہ ان لمحوں کی تسکین حاصل کرنے کی بجائے آپ لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو تسکین کے لیے عورت کے پاس آتا ہے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے عورت سے دور ہو جاتا ہے، اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو بیوی کے تانے بازیاں ہوتی ہیں کہ میں آپ کی کون سی خواہش پوری نہیں کرتی کہ آپ نے دوسری عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ عورت کو شادی سے پہلے قربت کے بارے میں مکمل علم ہو تو وہ اپنے شوہر کی قربت کو قابو کر سکتی ہے کہ روزانہ ہم بستری کرنی ہے یا نہیں، کیسے صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد کہ جس سے میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں۔ تو ناظرین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں بعد کرنی چاہیے؟ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جماع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار
بار یا روزانہ جمع کرنے سے، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے، تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔